from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, पाकिस्तान में हुक्मरानों का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। आप किसके साथ खड़े हैं, जालिम के या मजलूम के? और एक तबका जो अब तक अपने आप को कहता है हम खामोश हैं, न्यूट्रल हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि रोज़े महशर आप क्या जवाब देंगे कि या रब्बुल आलमीन, जब लोगों पे इस तरह जुल्म व सितम हो रहा था तो हम न्यूट्रल थे, हम खामोश थे। खामोशी जो होती है वो दरअसल जालिम को सपोर्ट करती है, मजलूम को सपोर्ट कभी नहीं करती। तो ये खामोशी जो है ये मुनाफकत होती है। इस तरह की खामोशी ये जुल्म है। इससे बाहर आइए और खुलकर साथ दीजिए। आप जिस तरफ भी खड़े हैं, हिस्ट्री के राइट साइड और रॉन्ग साइड, वाज़ेह तौर पे सामने आइए। ये वक्त आपको आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है। आप ये आवाज़ गौर से सुनिए। साहिबो, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी कौम दो हिस्सों में वाज़ेह तौर पे बंट चुकी है। एक तरफ करप्ट जर्नैली क़ुव्वतें हैं, 13 सियासी जमातें हैं, मीडिया है, हर तरह का माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। और दूसरी तरफ 90% अवाम एक निडर बहादुर इमरान खान के साथ, उसके साथियों के साथ अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार खड़ी है। अब आपको फैसला करना है कि तारीख़ में आप अपना नाम किस जगह रखवाना चाहते हैं। देखिए, एक सवाल जो आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि आप इसमें क्यों हिस्सा लें। हकीकत क्या है, फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं कि आज मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। मुल्क में धमाके हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो दहशत गर्दों को पकड़ने के बजाय सहाफ़ियों को पकड़ रही है, उनको नंगा करके मार रही है, उनकी फिल्में बना रही है। आज इमरान खान को कत्ल कराने की साजिश की जा रही है और इस पे पैसा खर्च किया जा रहा है। साहिबों, बड़े अफसोस की बात है कि ये वो लोग हैं जो 30 साल से मुल्क का ख़जाना लूटते आए हैं, अब ये अपनी औलादों को ले आए हैं। मुझे बताइए, बिलावल जरदारी या मरियम नवाज़ के पास ऐसी कौन सी डिग्री है, उनके पास काम का कोई एक ऐसा तजुर्बा बता दीजिए 1 साल का कि इन्होंने कहीं काम किया हो, इनको कोई काम आता हो, माँ सिवा इसके कि ये क्लेम करते फिरें कि हम हुकूमती लोग हैं और हम जो है इख्तिदार में आने वाले लोग हैं और ये हमारा हक़ है। ये इनका हक़ है। इनके बाप ने ये मुल्क बनाया था और इनकी अय्याशियाँ जारी हैं। आज बिलावल भुट्टो के एक जोड़ी जूते की कीमत जो है उससे 10 घराने सारा साल खाना खा सकते हैं। मरियम के एक पर्स जो 30 से 40 लाख रुपए का होता है, उससे 100 घराने साल क्या 2 साल तक खाना खा सकते हैं। और ये लोग भूख से बिलबिला रहे हैं, मर रहे हैं और इनकी अय्याशियां जारी हैं। मुल्क में नाइंसाफ़ी है, जजेस इनके साथ हैं, जर्नैल इनके साथ हैं, सारी मनफी क़ुव्वतें इनके साथ हैं। और अब ये हमारा आपका फ़र्ज़ है कि हम उठ खड़े हों और साबित करें कि नहीं, हम हक़ के साथ हैं, हम हुसैनियत के मानने वाले हैं, हम हक़ के साथ खड़े रहेंगे। साहिबों, इमरान खान एक किस्सा सुनाते हैं और वो ख़ुद भी आबदीदा हो जाते हैं, और वो वाक़तन ऐसा किस्सा है, आप भी सुनिए। बलूचिस्तान में अक्सर रेत के तूफ़ान आते हैं तो लोग ऐसे मौके पे नक़ल मकानी कर लेते हैं, दूसरे किसी महफूज जगह चले जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी, उसकी बीवी और एक बच्चा बैठे हुए थे कहीं, और वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी। तो किसी ने उससे पूछा कि ये तुम्हारी बीवी को अचानक क्या होता है, ये दौरा कैंप में रहती है या चीखती है, इसकी वजह क्या है? तो उसने बताया कि साईं, जब हम आ रहे थे, तूफ़ान आ गया था रेत का, तो हमारे एक जानवर था, मैं, मेरी बीवी, मेरा 2 बच्चे उस पर बैठे। हमारी एक बच्ची जो थी वो अपाहज थी, उसको हम उठा नहीं सके, उसके लिए जगह भी नहीं थी। तो वो चीख रही थी, रेत तेज़ी से आ रही थी,
وہ چیخ رہی تھی اور ہم نے سفر شروع کیا تو میری بیوی جو تھی وہ روتی تھی، مڑ کے دیکھتی تھی، لیکن اس کی ہیلپ نہیں کر سکی، وہ بچی ریت میں دب گئی۔ جب اس بچی کی یاد آتی ہے تو میری بیوی بہت زور زور سے چیختی ہے، ان چیخوں کی طرح جن چیخوں کی طرح اس کی بیٹی روتی تھی۔ حالات ایسے ہیں۔ پنجاب میں ایک کسان جس کے گھر میں 11 دن سے فاقے تھے اور بچے اس کو تنگ کر رہے تھے کہ تم ہمیں کہیں سے کچھ لا کے دو، چلو آلو لا کے دو، ہم ابال کے کھا لیں گے۔ وہ جاتا تھا، در در نوک کرتا تھا، نہ قرض ملتا تھا، نہ کچھ بندوبست نہیں ہو پاتا تھا۔ جب بچے بہت روئے تو اس نے ایک دن جھوٹا وعدہ کیا کہ آج میں شہر جاؤں گا اور وہاں سے جا کے تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں گا۔ وہ شام کو جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک زہر کی بوتل تھی جس کو اس نے شربت قرار دے کے بچوں سے کہا پانی لاؤ بڑے سے برتن میں، اس کو ملایا، ان بچوں کو پلایا، خود بھی پی لیا۔ یہ پنجاب کا واقعہ ہے۔ حالات اس درجہ خراب ہیں اور یہ لوگ کس طرح کی عیاشی کر رہے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آج ان حالات میں آپ ایک فائنل جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک آہنی عزم رکھنے والا لیڈر جو زخمی ہے لیکن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا رانگ سائڈ پر۔ اس کا فیصلہ آپ کو کر لینا چاہیے۔ اچھا، 2 باتیں ذہن میں رکھیے جو لوگ آج کل پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنی گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں۔ یہ خوف زدہ ہیں، یہ ناکام ہو گئے ہیں، اس لیے یہ اتنی گرفتاریاں کر رہے ہیں، اور شمع بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بڑا شعلہ پیدا کرتی ہے۔ ان کی صورتحال وہ ہے۔ صاحبوں، ان سے لڑنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے، اسٹرینتھ۔ اور اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ اسٹرینتھ مسلسل جد و جہد کرنے سے، ایک اعلیٰ مقصد کو ذہن میں رکھ کر مسلسل جب آپ جد و جہد کرتے ہیں، گیو اپ نہیں کرتے، تو خود بخود اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے، ان کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ آج کے دور کا سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے مجھے بتائیے؟ آج کے دور کا سب سے خطرناک ہتھیار ووٹ پاور ہے، اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہتھیار وہ عمران خان کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ اور یہ بات یہ حکومت بھی جانتی ہے، جرنیلی قوتیں بھی جانتی ہیں۔ اب آپ کو صرف اپنی اسٹرینتھ کو جو ہے، اپنی دکھ کو اپنے اسٹرینتھ میں بدلنا ہے۔ یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے صاحبوں، یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے۔ یا تو آپ ان سے مقابلہ کر کر ایک وقت کی باعزت روٹی حاصل کیجئے، انصاف حاصل کیجئے، یا ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو ان کی نسلوں کا غلام بنا دیجئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں۔ یہ اسی کام کے لیے، یہ اسی مقام کے لیے ان کی جد و جہد ہے کہ اب ہمارے بعد ہمارے بچے یہاں پہ حکمرانی کریں اور وہ کرپشن کریں، اور آپ کا انصاف، آپ کا روزی، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود اٹھنا ہوگا۔ اور دیکھیے، انہوں نے تو نون لیگ نے خاص کر کے ملک کو نقصان پہنچایا، فوج کو بدنام کیا، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور جیل جانے سے بھی بچ گئے، اور قرضے بھی معاف کرا لیے۔ یہ سارے کام انہوں نے کر لیے۔ عوام اس بات کو جان گئی، اور اس بات کو آگے بتائیے آپ کہ انہوں نے یہ حاصل کیا، پاکستان کو یہ نقصان ہوا، فوج ایسے ایسے بدنام ہوئی۔ اب اس موقع پر جب یہ اپنے ظلم و ستم کو بڑھا رہے ہیں تو آپ کو اپنا عزم بڑھانا ہوگا، آپ کو آگے نکلنا ہوگا۔ اگر آپ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ جائیں تو آپ کو ایک پتھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرفتاریوں کے لیے تو فرنٹ لائن حاضر ہے، وہ آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، وہ گرفتار فواد چودھری کو ہی کریں گے، عمران ریاض کو کریں گے، عمران خان کو کریں گے، شیخ رشید کو کریں گے۔ اگر عوام
بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے تو عوام کو ایک پتھر مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور نہیں مارنا چاہیے۔ آپ کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ان کی ہوا اکھڑتی ہے، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا آپ اپنی آزادی کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ آپ میں قوت ہے، پوٹینشل ہے، ذہانت ہے۔ اس لیزینس کو چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھیے، ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اور ایسا لیڈر پھر نہیں ملے گا۔ جو لیڈر آج ملا ہوا ہے، یہ لیڈر پھر نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اگر اس کو آپ نے گنوا دیا تو۔ اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اور مجھے اپنی رائے سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔